اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی سیاسی تحریک کہلوانے والی جماعت کو یک کے بعد دیگرے دو انتخاب میں اتنی خطرناک شکست ہوتی ہے کہ دیر سے آپ کا وجود تک ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ پاکستان کا جو الیکٹرل نظام ہے اس الیکٹرل نظام کے اندر وہ جماعت چلتی ہے جو اربوں روپے الیکشن کمپین پہ چلا سکتی ہے, جو ایسے کینڈیڈیٹ میدان میں اتار سکتی ہے جو اربوں روپے اور کروڑوں روپے خرچ کرے. جماعت اسلامی کا پورا الیکشن کا بجٹ جو ہے وہ کسی ایک مالدار ایم پی اے ایم این اے کی ذاتی الیکشن کمپین کے بجٹ کے برابر نہیں ہوتی ہے. پاکستان میں سیاسی جماعت کے الیکشن جیتنے کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے یا کدھر سے قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا چاہے وہ نیشنل ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہے, آپ نے کہا کہ وہ تو پھر ایم ایم اے کو 2002 میں کیا انہوں نے ہی حکومت دی تھی؟ میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے, یہ اس لیے درست نہیں ہے. تو جب آپ کے اپنے اوپر بات آئی تو آپ کہتے ہو یہ درست نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, تو میں ان سے کہتی تھی تو پھر آپ نے لاسٹ ٹائم کیوں ووٹ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک لے کے آ گئے, انہوں نے کہا آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے تو آپ جنت میں جاؤ گے, اور اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ جہنمی کراؤ گے. تو ہم نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا. میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کا ووٹر کہہ رہا ہے میں نے عنایت صاحب کو ووٹ نہیں دیا, میں نے اللہ کی کتاب کو ووٹ دیا تھا. پارلیمنٹ کا ممبر وہ بندہ بن سکے گا جس کو اسلام کے 24 گھنٹے کے حوالے سے ان کو علم ان کے ساتھ علم ہو, وہ بن سکے گا جو دیانتدار ہو, وہ بن سکے گا جو گناہ کبیرہ نہیں کرتا, وہ بن سکے گا جو اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے, وہ بن سکے گا جس کے اوپر کوئی کرمنل کوئی عدالت کے اندر کنویکٹ نہیں ہو. کہاں سے لائیں گے آپ؟ لوگ ریزسٹنس نہ کرتے نا تو پاکستان سے جاتے ہوئے لوگوں کے طریقے سے آپ کو سنی نہیں کرتے. کنٹینر تو 9/11 ہوا, کنٹینر تو دل سے بھر بھر کے گئے, آج بھی ان کی ہوائیں روتی پھر رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے. تو پاکستانی ریاست نے کر دیا نا. آپ پاکستانی ریاست سے پھر یہ سوال کرے, یا آپ آرمی چیف سے کرے, یا آپ کے پاکستان کی حکومت کے وزیر اعظم سے کرے, صدر سے کرے, اس وقت کے جو حکومت کے اندر لوگ تھے ان سے کرے. میں تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ افغانستان کے اوپر انویژن ہوا تھا, میں تو یہ کہتا ہوں غلط. میرا اندازہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنی بھی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ساری پی ٹی آئی نے جیتی ہے, ساری جیتی ہے, اور یہ ان کو دی گئی ہے. اور پختونخوا میں یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جیتے. میری معلومات کے مطابق یہ ایک بھی الیکشن نہیں جیتا ہے. یہ کلین سویپ کیا تھا تحریک انصاف کی اس وقت کے پیک کے اندر جو پاپولیرٹی 2024 کے الیکشن میں تھی انپریسیڈنٹڈ تھی. کہ جماعت اسلامی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا, کسی اور پارٹی نے کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی, تو پھر ان کو یہ سیٹیں ملی کیسے؟ ان کو سیٹیں دی گئی ہیں نا. کس نے دی یار؟ یہ جو سیٹیں دیتے ہیں, جو سیٹیں باقی الیکشنز کے اندر تقسیم کرتے ہیں جو لوگ, انہی لوگوں نے دی ہے. میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی, اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کی. جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, جب ہم فرنٹ لائن پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو کچھ مذہبی جماعتیں بھی ایسی ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ اوورآل سچویشن میں جن کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں, جن کی کارکردگی پر, جن کے ہونے پر, جن کے انوائرمنٹ پر سیاست میں, اور پھر اوورآل جو خطے کی سچویشن رہی اس میں بھی ان کا جو کردار رہا وہ بھی بہت اہم گردانا جاتا ہے مختلف ایشوز سے. اچھا, اب کچھ پہلو جو ہیں وہ کچھ لوگ یہ بات کرتے آتے ہیں کہ یہ جو ان کا کردار تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بی یعنی کہ بی جماعت کے حوالے سے تھا یا طور پر تھا, اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو پازیٹیو بھی گردانتے ہیں کہ نہیں, اس خطے پر اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں اور جو ہوا ہے اس میں اس کو منفی نہیں لینا چاہیے. اب کیا واقعی ایسا تھا
جو یہ دو مختلف رائے ہیں اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری تھی. اسی لیے ہم نے فرنٹ لائن پاکستان میں آج دعوت دی ہے عنایت اللہ خان صاحب کو, جو کہ دیر سے تعلق رکھتے ہیں, بہت جانے مانے سیاستدان ہیں, جماعت اسلامی کا بہت اہم اثاثہ. اگر دیر کے حوالے سے بات کی جائے تو جماعت اسلامی کا جو ان پٹ دیر سے آیا ہے پورے پاکستان کے حوالے سے تو وہ بہت اہم رہا ہے ماضی میں, اور ویسے بھی پختونخوا کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو عنایت صاحب کا نام بہت اہم فہرست میں آتا ہے. بہت شکریہ عنایت صاحب کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں. میں کچھ دیکھ رہی تھی تو مجھے جو نظر آیا وہ یہ کہ 2002 میں آپ نے پہلا الیکشن لڑا, پھر اس کے بعد 2013 میں آپ نے الیکشن لڑا, پھر 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا, اور ابھی 2024 میں بھی الیکشن لڑا. اچھا, اس میں پچھلے جو 3 ادوار آئے ہیں اس میں آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ رہے, لیکن 2001 میں آپ نے سی ایس ایس کیا. تو اچھا, اس کے علاوہ اگر میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 دفعہ آپ وزیر بھی رہے ہیں, ایک دفعہ وزیر صحت اور ایک دفعہ بلدیات کے وزیر کے طور پر, لیکن اس کے علاوہ بہت اہم کمیٹیز کا حصہ رہے, بہت اہم جگہوں پر آپ کو پوزیشن بھی دی جاتی رہی کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک تجربہ ہے. لیکن جو پہلا بنیادی سوال ہے, ایک سی ایس ایس کرنے والا کیسے پولیٹیشین بن گیا؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میرا پلان تو یہی تھا کہ میں سول سروسز کے اندر جاؤں گا, میری فیملی کی بھی یہی خواہش تھی. اب آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میرے بھائی کے ساتھ 1998-99 میں کوئی 88 کرولا تھا گاڑی تھی. اچھا, وہ گاڑی اتنی بیچ دی تو اس سے 45,000 روپے لے کے یہاں میں سعید بک بینک آیا. اس وقت صدر میں سعید بک بینک تھا, تو ساری بہت کتابیں خرید کے میں ایک جگہ بیٹھ کیا اور سی ایس ایس کے لیے تیاری شروع کر دی. اچھا, اور پھر میں 2001 میں یونین کونسل کا ناظم بھی منتخب ہوا کیونکہ حالات کا جبر تھا. اور اس کے بعد میں نے ریٹن امتحان کوالیفائی کر دیا اور ایلوکیشن نہیں ہو سکی. اس دوران صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی آیا اور مجھے صوبائی اسمبلی کے لیے نومینیٹ کر دیا گیا. اچھا, اور وہ پہلا اور آخری امتحان تھا میرا. اس کے بعد میں نے کوئی امتحان نہیں دیا. اس کے بعد میں صوبائی وزیر بن گیا. اصل میں حالات کا جبر یہ تھا کہ میرے فیملی کے اندر پالیٹکس تھی. میرے بھائی جو ہے وہ ایم پی اے بھی رہے اور لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی رہے. 1989 میں ایم پی اے منتخب ہوئی, اس سے پہلے 87 میں 80s میں وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر منتخب ہوتے رہے. تو میرے فیملی کی ایک لیگیسی تھی, ایک بیک گراؤنڈ تھا. جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے دیر کے اندر, اور ہماری فیملی جماعت کے اندر تھی, جماعتی فیملی تھی. تو اس کے بعد جب مشرف دور میں پہلے میٹرک اور پھر گریجویشن کی شرط آئی تو دونوں مرتبہ مجھے انہوں نے فیلڈ کے اندر اتارا. میٹرک کی شرط وہ اس شرط پر پورے نہیں اتر رہے تھے. وہ فیملی کے اندر میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا. یونین کونسل کا ناظم بھی میں بنا, اور یونین کونسل کے جب میں ناظم بنا تو میں نے بہت ایکٹیو رول ادا کیا. ہمارے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب ڈسٹرکٹ ناظم تھے اور میں پورا لیڈ کرتا رہا. صحت اور ایجوکیشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے اس کا پورا نظام میں لیڈ کرتا رہا, اور میں اس کے ہاؤس کے اندر بھی بہت زیادہ ووکل اور ایکٹیو ممبر رہا. تو اس وجہ سے پارٹی نے مجھے دیکھ کے مجھے پھر صوبائی اسمبلی کے لیے نومینیٹ کر دیا. صوبائی اسمبلی میں بھی پھر گریجویشن جو کہ وہ شرط آ گئی تھی. میں اس وقت میں نے انگریزی ادب کے اندر ماسٹر کیا تھا. اچھا, اور پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹر کیا تھا اس وقت. بعد میں تو میں نے ایم فل بھی کر دیا, پی ایچ ڈی کا کورس ورک بھی کر دیا. اچھا, تو آپ نے کہا کہ حالات کا جبر جو ہے آپ کو سیاست میں لے آیا, اور جو آپ نے بتایا بھی, اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی سیاسی تحریک کہلوانے والی جماعت کو یک کے بعد دیگرے 2 انتخاب میں اتنی خطرناک شکست ہوتی ہے کہ دیر سے آپ کا وجود تک ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیے, جماعتیں جو ہے ان کی کامیابی اور ناکامی کے ناپنے کا ایک پیمانہ اور انڈیکیٹر اور بیرومیٹر تو الیکشن ہے. جی, لیکن وہ جماعتیں جو ہے صرف الیکشن سے نہیں ناپی جاتی ہیں. جماعت اسلامی بالکل آپ درست کہتے ہیں کہ ہم الیکٹرل پالیٹکس میں اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے. ہم ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہم نے پرفارم کیا تھا. 70s میں ہم نے ووٹ زیادہ لیے تھے, کچھ پارلیمنٹیرین تھی. 88 کے اندر ہم اسمبلیوں میں رہے.
جو ہمارا پارلیمنٹری پرفارمنس ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں رہا, کوئی اچھا نہیں رہا, لیکن ہم نے سوسائٹی کے اندر بہت بڑا ڈیپلی نفوذ کیا ہے. ہمارا ایک ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر رہا تو اس نے اس پوری اسمبلی کے اندر اپنا لوہا منوایا. اس نے اس پوری اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کے اوپر, اس نے پورے نظام کے اندر 70s میں ہم اسمبلی کے اندر تھے تو پاکستان کی جو موجودہ کانسٹیٹیوشن بنی ہے اس میں ہماری ہی پروفیسر غفور احمد صاحب وغیرہ نے بہت افیکٹو رول ادا کیا. آپ اگر آگے دیکھیں تو جس اسمبلی کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ تھے, جماعت اسلامی کے لوگوں نے بڑا افیکٹولی رول ادا کیا. لیکن جب ہم اسمبلیوں سے باہر رہے تو ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑا, اسمبلیوں سے باہر بھی ہم اپنا افیکٹو رول ادا کر رہے ہیں. ہم دیکھیں ہم سیاسی ایشوز کے اوپر قوم کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم سیاسی ایشوز کے اوپر تحریکیں چلاتے ہیں, ہم سیاسی ایشوز کے اوپر موبلائزیشن کرتے ہیں, ہم سیاسی ایشوز کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, ہم سیاسی ایشوز کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہم ہاسپٹلس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلاتے ہیں, ہم آرفنیجز کی بہت بڑی نیٹ ورک چلاتے ہیں, ہم کلین ڈرنکنگ واٹر کا ایک سلسلہ چلاتے ہیں, ہم ویلفیئر کی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تربیت بھی کرتے ہیں, ہم اس قوم کے اندر ایک ٹرینڈ لیڈرشپ کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ہماری جماعت کے مختلف جگہوں پہ ایک لحاظ سے ہم اکیڈمی کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم ہیومن ریسورس HR اس ملک کے دے رہے ہیں. آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو بھی دیکھیں اس میں جماعت اسلامی سے جو نکلے ہوئے لوگ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے, سب سے زیادہ لائل ہے, سب سے زیادہ آنیسٹ ہے, سب سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. آپ PTI میں دیکھیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ مسلم لیگ نون میں دیکھیں. جماعت اسلامی کی اس نرسری سے جو بندہ نکلا ہے وہ جماعت اسلامی سے تو نکل گیا ہے, جماعت اسلامی اس سے نہیں نکل گئی ہے, کیونکہ جماعت اسلامی ایک کلچر ہے, جماعت اسلامی ایک مائنڈ سیٹ ہے, جماعت اسلامی ایک تربیت کا نظام ہے, جماعت اسلامی ایک تحریک ہے. جماعت اسلامی کا سیاست اور انتخابات اس کی پوری پروگرام کا ایک حصہ ہے. جماعت اسلامی پورا کا پورا انتخابات نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کو دوسری پولیٹیکل پارٹی سے جب ایکویٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. نہیں, ہم پارلیمنٹ کے بعد بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. الخدمت کی جو قربانیاں ہیں, خدمات ہیں, یا جماعت اسلامی کے اوور آل جتنے آپ نے معاملات بتائے ہیں, یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ جماعت جو عوام کو اتنا کچھ دے رہی ہے وہ اس کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے, قبولیت نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس میں دو تین چار چیزیں ہیں, میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پاکستانی سوسائٹی جو ہے بہت زیادہ پولرائزڈ ہے. پاکستانی سوسائٹی بہت زیادہ تقسیم ہے, ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ ہے, ریلیجس بنیاد پہ جو سیکٹیرینزم ہے. جماعت اسلامی کسی سیکٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے. آپ اگر دیکھتے ہوں گے تو یہاں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز, وہ کسی مذہبی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب بریلویوں کے نام پہ تنظیم ہوتی ہے, آپ دیوبندی مکتب فکر کی تنظیمیں دیکھتے ہیں, آپ اہل حدیث مکتب فکر کی تنظیم دیکھتے ہیں, اس کی سیاسی پارٹیاں دیکھتے ہیں, آپ شیعہ مکتب فکر. لیکن ہم سیکٹ نیوٹرل ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ہیں اور ہم امت کی بات کرتے ہیں. تو پاکستانی سوسائٹی ایک لحاظ سے ڈیوائیڈڈ ہے, یعنی جو سیکٹیرین بنیاد پہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور جو ہمارا میسج ہے وہ پوری طرح ابھی تک لوگوں تک پہنچا نہیں ہے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے فرقوں اور اس سے اٹھ کے دینی اور فکری سوچ اپنانی چاہیے. ایک بات یہ. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس لحاظ سے بھی کمپلیکس ہے کہ یہ ایتھنیکلی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو الیکٹرل نظام ہے, اس الیکٹرل نظام کے اندر وہ جماعت چلتی ہے جو اربوں روپے الیکشن کمپین پہ چلا سکتی ہے, جو ایسے کینڈیڈیٹ میدان میں اتار سکتی ہے جو اربوں روپے اور کروڑوں روپے خرچ کرے. جماعت اسلامی کا پورا الیکشن کا بجٹ جو ہے وہ کسی ایک مالدار MPA MNA کی ذاتی الیکشن کمپین کے بجٹ کے برابر نہیں ہوتی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے اس لیے ڈیلیور نہیں کر رہا ہے کہ اس میں جینون لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں. اس میں ایک جو ایوریج پاکستانی ہے, جو غریب پاکستانی ہے, ان کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ دولت کی بنیاد پہ ٹکٹ دے دیتے ہیں. اچھا, خاندانی بنیادوں پہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں. میں آگے بات کرتا ہوں, آخری بات کنکلوڈ سے کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اپنا بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کیا؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے افیکٹولی اپنے برانڈنگ نہیں کر سکے.
اپنی بات عوام تک نہیں پہنچا سکے. ہم سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, پرنٹ میڈیا کا وہ افیکٹو انتظام نہ کر سکے, اپنے آپ کی وہ مارکیٹنگ نہ کر سکے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگوں تک پہنچ جائے, لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرے. یہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے, یہ برانڈنگ کا زمانہ. پاکستان میں سیاسی جماعت کے الیکشن جیتنے کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے یا کدھر سے قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوتی ہے. اور یعنی آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندرونی سیاست کے اندر امریکہ بھی کبھی کام ہے, چائنا کا بھی کام ہے, یو اے ای کا بھی کام ہے, سعودی عرب کا بھی کام ہے, اور دنیا کے اندر جو طاقتور ممالک ہیں یہ پاکستان کے اندرونی پالیٹکس کے اندر دخیل ہوتے ہیں. اور یہ جو پاکستان کے اندر جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی فوج ہے, وہ پاکستان کے اندر انجینئرڈ الیکشن کراتا ہے. یہ آپ نے اچھی بات کہی, انجینئرڈ الیکشن کراتا ہے. تو اس لیے وہ ان انجینئرڈ الیکشنز کے اندر اپنی ہی لوگوں کو سامنے لاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی نے جب ڈیلیور کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی برانڈنگ کی ہے, اپنی مارکیٹنگ کی ہے, سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو افیکٹولی استعمال کیا ہے. ان کی ایک طاقتور افیکٹو اور کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک گراؤنڈ ریئلٹی بن سکتے ہیں, آپ لوگوں تک اپنی بات پی ٹی آئی کو بھی خیر کسی نے برانڈ بنایا, وہ اس پہ آتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا, چاہے وہ نیشنل ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہے, آپ نے کہا کہ وہ تو پھر ایم ایم اے کو 2002 میں کیا انہوں نے ہی حکومت دی تھی؟ میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. یہ اس لیے درست نہیں ہے, نہیں تو جب آپ کے اپنے اوپر بات آئی تو آپ کہتے ہو یہ درست نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ ایم ایم اے مشرف کی اگینسٹ تھی, ایم ایم اے مشرف کے اگینسٹ کڑی رہی, ایم ایم اے نے مشرف کے خلاف جو ہے مہم چلایا, اسمبلیوں کے اندر مشرف کے اگینسٹ رہی, ایم ایم اے نے ڈٹ کی اسمبلیوں کے اندر مشرف کا مقابلہ کیا. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. ایم ایم اے ایک ویو کے اندر آئی تھی, اس کا ایک کنٹیکسٹ تھا. کنٹیکسٹ کیا تھا؟ اس ریجن کے اوپر امریکہ کا حملہ ہوا تھا. اور ماس موبلائزیشن اس وقت, یعنی جب میں کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی بات کرتا ہوں تو اس وقت چونکہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں تھے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا موجود تھی, اور ایم ایم اے نے پوری پاکستان کے اندر افیکٹولی عوامی موبلائزیشن کی, ماس موبلائزیشن کی, لوگوں کو کنونس کیا, ایک الٹرنیٹ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا, اور اس وجہ سے ایم ایم اے کو ووٹ ملے پوری پاکستان کے اندر. عنایت صاحب, الٹرنیٹ کے طور پر پیش کیا یا پھر مذہب کے نام پر ان کو آپ کہیں کہ بلیک میل کیا؟ میں اگر سخت لفظ استعمال نہ کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اس الیکشن کو جب کور کر رہی تھی تو میں جب لوگوں سے گلی محلے میں پوچھتی تھی کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے ووٹ دیا تھا کیا ان لوگوں نے ڈیلیور کیا. یہ میں آپ کو پشاور کے ڈیرہ اسماعیل خان کے گلی محلوں کی بات کر رہی ہوں, بالا کٹ کے. تو میں ان سے کہتی تھی تو پھر آپ نے لاسٹ ٹائم کیوں ووٹ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک لے کے آ گئے, انہوں نے کہا آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے تو آپ جنت میں جاؤ گے, اور اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ جہنمی کراؤ گے. تو ہم نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا. میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کا ووٹر کہہ رہا ہے میں نے عنایت صاحب کو ووٹ نہیں دیا, میں نے اللہ کی کتاب کو ووٹ دیا تھا. کہ آپ مذہب کی بات کرتے ہیں, مذہب بلیک میلنگ کی بات کریں, ہم مذہب کی بلیک میلنگ کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, پاکستانی سیاست کے اندر مذہب کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. پاکستانی سیاست کے اندر آپ نے پاکستان کی آزادی کی تحریک چلائی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی آپ نے بات کی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 114 مرتبہ یہ بات کہی کہ اس ملک کے اندر شریعت اور اسلام نافذ ہوگا, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات پاکستان بننے کے بعد 14 اور 13 مرتبہ کی ہے. یہ باقی 100 مرتبہ نہیں. آپ کی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر میں کچھ آرٹیکلز آپ کو کوٹ کرتا ہوں. آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 1 ہے, اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہے کہ ریلیجن جو ہے, اسلام جو ہے وہ پاکستان کا اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا. 2A میں لکھا ہے کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ پاکستان کی دستور کا سبسٹینٹیو حصہ ہوگا. 31 میں لکھا ہے کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے اندر ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ لوگ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کر سکے, اور ایسا کنڈوسیو اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے. پھر 127, 28, 29 کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کی
کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد یعنی 1973 90 دنوں کے اندر ایک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنے گی اور اس میں لکھا ہے کہ قرآن اور سنت اس ملک کا بالادست قانون ہوگا. تو یہ سب تو ہے. نہیں میں آتا ہوں اس میں میں بات کنکلوڈ ہوتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے کہ قرآن اور سنت اس ملک کا بالادست قانون ہوگا اور قرآن اور سنت کے اگینسٹ جو قانون ہوں گے وہ کل عدم ہوں گے. اور یہ قوانین جو ہے یہ قوانین یہ 7 ایئرس کے اندر سارے قوانین کا جائزہ لیا جائے گا اور اسلام کے مطابق ڈالنے کے لیے ریکمنڈیشنز ہوں گی اور پھر پارلیمنٹ اس بات کی پابند ہوگی کہ ان ریکمنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرے. یہ ریکمنڈیشنز پاکستان کے بننے کے 10 سال بعد یہ ریکمنڈیشنز فائنلائز ہو گئی. اب تک پارلیمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے. تو کیا ہم زیادتی کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ؟ تو پارلیمنٹ میں تو آپ لوگ ہی بیٹھے تھے نا. ہم پارلیمنٹ میں تو ہم نہیں ہیں نا. ہم تو پارلیمنٹ میں اس تعداد میں نہیں پہنچے. ہم کو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, اگر 1973 کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو کوڈیفیکیشن ہوئی ہے, یہ جو ریکمنڈیشن اسلامی نظریاتی کونسل کے آئے ہیں, یہ اب الماریوں کی زینت ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس کی کاپیاں پڑی ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر اس میں قانون سازی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں, جو اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں, جو اس کے مطابق قانون سازی چاہتے ہیں, ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. کون نہیں دے رہا؟ نہیں, ہم عوام سے ہی نہیں دیکھیں, ہم عوام میں بتا ہم یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی ہیں, یہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے, مسلم لیگ نون نہیں کر رہی ہے, پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے. ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت آتی ہے مخلوط, وہ بے بس نظر آتی ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں کہ ہم کوئی قانون سازی, میں مطلب اگر کہوں کہ پرو ویمن لیجسلیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک منٹ تو آپ جو ہے آپ نہیں ان کو کرنے دیتے, JUI ان کو نہیں کرنے دیتی, جماعت اسلامی نہیں کرنے دیتی, وہ کہتے ہیں مذہبی دباؤ, مذہبی جماعتوں کا دباؤ تھا. اچھا, پھر تحریک انصاف کی اب تیسری دفعہ حکومت آ جاتی ہے اور وہ بے بس نظر آتی ہے اور وہ ایک جو کم عمری کی شادی کا ایک قانون ہے اس میں ترمیم تک نہیں کر پاتی, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا زور نہیں ہے. آپ کا تو بہت زور ہے. جی آپ ایک ایسے نقطے پہ آئے ہیں کہ اس پہ مجھے اپنا پرسپیکٹو دینا چاہیے. جی پلیز. آپ جب پرو ویمن لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ریلیٹو فینومینا ہوتا ہے, پھر اس میں میرا اپنا موقف ہے. میں اپنے جو اقدامات ہے, نہیں ابھی تو آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوانین آپ اسمبلیوں کے اندر پرو وومن کے نام پہ پیش کرتے ہیں وہ آپ کے نہیں ہوتے ہیں, وہ یورپین یونین کے ہوتے ہیں, وہ امریکہ نہیں. میں بتاؤں, وہ آپ نے وہاں سے کاپی کر کے یہاں لائی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں پرو وومن قوانین چاہتا ہوں, آپ میرے ساتھ کنسلٹیشن کریں. یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی میں بات کر رہا ہوں, اسلامی نظریاتی کونسل نے ان تمام ایشوز کے اوپر قوانین, عورت کو وراثت میں حق حصہ ملنا چاہیے, یہ فرض ہے, نہیں دے ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے کوئرسو اقدامات اٹھا کے اس کو انشور کرائے. اس حوالے سے ایفیکٹو قانون سازی ہونی چاہیے. ہم تو نہیں ہو پا رہی. نہیں تو اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں. وہ قوانین ہم نے پیش کیے ہیں, اس کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ کیا لا رہے ہیں؟ آپ کی جو آپ نے ڈومیسٹک وائلنس لا لی, تو ہم نے اپنا ڈومیسٹک وائلنس لا کا اپنا ایک قانون پیش بنایا تھا. وہ قانون جو تھا آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو وہ حکومت وقت غلط کر رہی ہے. اس جو KPIC کے اندر لا پاس ہوا تھا, وہ لا, میں اس لا کے اندر بیٹھا تھا, ہم نے اس لا کو ریزسٹ نہیں کیا تھا. ہم نے کہا اسی قانون کو پاس کرے, اس کے اندر جو چیزیں غیر اسلامی ہیں, شریعت سے متصادم ہے, جو آرٹیکل 127 ہے اس سے متصادم ہے, وہ کیا متصادم تھا اس میں؟ اس میں کچھ شقیں تھی. مثلاً ایک بتا دیں. میں مثلاً اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا اور بیٹی, ایک بیٹا بھی, اس میں بیٹے کا بھی ذکر ہے, وہ جا کے ظاہر ہے ہم گھر کے پریمیسز کی ہونے والے تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہے. ہاں, ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ بغیر کسی پرائر کنسلٹیشن کے پہلے جا کے اپنے والد صاحب کو تانے میں کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے, اس میں یہ بات تھی کہ جو آپ نے سیکشول وائلنس کی بات کی تھی, اور سیکشول وائلنس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جب آپ سیکشول وائلنس کی بات کرتے ہیں تو اسلام اس میں جو غیر مرد کی ہے کی طرف سے ہوتی ہے اس پہ جتنی سخت قانون سازی آپ کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن جب آپ اس سے جو آپ کے میریڈ کپلز ہے
اس کی جو تعلقات ہے بیوی اور شوہر کے تعلقات ہے آپ اس کو اس زمرے میں لا دیتے ہیں. تو میں اس میں چیزیں اس کے آگے میں بتاتا ہوں. نہیں میں مجھے چھوڑ دینا, میں آگے بتاتا ہوں. اس کے آگے یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر عورت اور شوہر کے درمیان, بیوی اور شوہر کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بیوی جا کے تانے میں رپورٹ درج کرے گی اور شوہر جو ہے اس کو تانے میں لایا جائے گا, اس کو رکھا جائے گا, اس کو تعلقات خراب نہیں مارتا ہے, نہیں مارتا ہے, تشدد کرتا ہے. دیکھیں اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں اسلام کا ایک میکینزم موجود ہے. پہلے آپ اس میکینزم کو ایکٹیویٹ کریں. وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان کے اندر یہ ہے کہ جب عورت اور مرد کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, آپ ایک جو مسلح ہے وہ مرد کی خاندان سے اور ایک عورت کی خاندان سے لا کے ان دونوں کو بٹھا دے اور ان کے درمیان صلح کرے کہ یہ بات جو ہے پہلے تانے کے اندر نہ پہنچے. تانے کے اندر بات پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ فیملی انٹیکٹ نہیں رہتی ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بچے کو ایسے مارتا ہے کہ جس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, کہ جس پہ زخم آ جاتے ہیں, کہ جس پہ بہت زیادہ اوورٹلی وہ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کرمنل کیس ہے. وہ جا کے اس پہ ہم نے کہا تھا کہ کرمنل کیس ہے, جا کے اس کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود کے اوپر ہونے والے تشدد کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ہڈیاں توڑوانی پڑیں گی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مرد اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں تو اس کا ایک میکینزم اسلام کے اندر موجود ہے. اسی میکینزم کو آپ اس میں دیکھیں, اس میں آپ کے ساتھ دیکھیں, آپ ایک شوہر کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی نہیں چل رہی ہے, تو آپ کے لیے ایک میکینزم موجود ہے کہنا. وہ میکینزم کیا ہے؟ آپ جا کے عدالت کے اندر خلا لے سکتے ہیں, آپ جا کے اپنے شوہر سے علیحدہ ہو سکتی ہے. اگر آپ کی اور ان کی ایک آپ یا آپ کے جو تعلقات ہے وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں, تو اس سے آپ کے لیے جو پہلے والا سٹیج ہے, اس پہلے والے سٹیج میں آپ کے درمیان قرآن نے حکم دیا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان صلح ہوگی. پہلے لیول پہ صلح کی کوشش کی جائے گی اور وہ دونوں فیملیز سے, جو خاتون کی فیملی ہے اور مرد کی فیملی ہے, وہ دونوں بیٹھ کے, ہم نے کہا پہلے تانے کے اندر جانے سے پہلے آپ اس کا قرآن کے اندر یہ جو میکینزم ہے, اس میکینزم کو آپ نے کمیٹیاں بنائی, آپ نے وہ قانون پاس کروایا, وہ سارا کچھ ہوا, آج تک وہ کمیٹیاں نہیں بن سکی. یہ میں ایک بات وجہ کیا ہے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں بتاؤں وہ جو سر میری بات سن لیں, میری یار سن لیں, تھوڑا سا میری بھی آپ سن لیں. میں بھی اس سارے 15 سال اس پروسیس کا حصہ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ آپ خلا کی طرف جا کیوں رہے ہیں. آپ نے ایک نکاح نامہ بنایا ہے اور اس میں اگر آپ جائیں تو 18, 19, 20, 21 پوائنٹس ہیں, بڑے واضح ہیں, وہ طلاق کا حق عورت کو دے رہے ہیں. یہاں ہمارے معاشرے میں آپ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ اور اس طرح کی باتیں, اور اسلام نے یہ کہا اور اسلام نے وہ کہا. ہم پختون سوسائٹی میں جہاں ہمیں اسلام سے مرد کو, اس پدرسری معاشرے کو فائدہ ملتا ہے, وہ اسلام کو اٹھا لیتا ہے. جہاں اسے اپنے آپ کہیں کہ اس کو روایات کہیں, آپ اس کو کہیں ثقافت کہیں, اس سے فائدہ ملتا ہے, وہ اس کو اٹھا لیتا ہے. تو آپ تو اس کے اوپر اتنی بڑی لائن لگا لیتے ہیں کہ نہیں یہ والے جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ کریں گے نہیں. آپ ابھی سے طلاق کی حق کی بات کر رہے ہیں. آپ جب یہ کام کر لیں, معاشرے کو اپنے وراثت میں عورت کو حصہ دے دیں, آپ جا کے پوچھیں محتسب سے کہ کس لیول کے لوگ ان کے کام میں ٹانگیں اڑا رہے ہیں, وہ عورت کو وراثت کا حق ملنے نہیں دے رہے. تو اس چیز کو تو آپ بھول جائیں کہ معاشرہ آپ کو یہ دے گا. اب مجھے سنیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے نا, بالکل میرے پارٹی نے 2018 کے اندر یہ لازمی کر دیا تھا, اور ہمارے موجودہ امیر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اناؤنس کریں گے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ اپنے وراثت کے اندر اپنے خواتین کو حصہ نہیں دے گا وہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں بن سکے گا. ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ریاستی ڈنڈے کے ذریعے سے اس کو نافذ کریں گے. ہم خواتین کے لیے وراثت کا حق دلوا کے رہیں گے. میں آگے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو پختون معاشرے کی جاہلانہ روایات ہے, میں آپ سے زیادہ ان کا مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں اسلام نہیں ہے. پختون معاشرے کے اندر اگر خواتین کے اوپر جبر ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جو قانون سازی ہے میں اس کے حق میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, لیکن وہ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے. میرے ساتھ اگر حکومت ہوتی تو میں اس کو امپلیمنٹ کرتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں
سمجھتا ہوں کہ ان کو اسلام کے ساتھ خلط مت نہ کرے. وہ پختون روایت آپ کے پاس درست ہے. سر کیا بچیوں کی شادی نہیں ہوتی؟ یہ اسلام کے ساتھ خلط کرنے والی بات ہے. آپ نے ایک اور بات بھی کی. آپ نے کہا کہ نکاح نامے میں طلاق کی اگر ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہو کہ عورت طلاق یعنی یہ ایک تفویض کیا جاتا ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ ریٹن تحریری طور پہ اگر طلاق کا حق ابتدا میں دیا گیا ہے اور لیا گیا ہے تو بالکل عورت پھر لے سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو دوسرا راستہ پھر خلا کا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو ٹھیک ہے. میں آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں نا معاشرے کی, آپ چیزوں کو مکس نہ کریں. آپ چیزوں کو مکس نہ کریں. میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. آپ مجھے دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اور میں مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ کی کتاب پر ایسا ایمان ہے جیسے کہ اب اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ سیاست دان یہ نہیں کرنا چاہتے. واپس آتے ہیں اسی بحث کے اوپر. تو سیاست دان تو ہر جگہ پر اپنی اپنی ایک دکان چمکائے بیٹھا ہے. وہ مذہبی سیاست دان ہے, وہ آپ کہیں کہ لبرل سیاست دان ہے, وہ آپ کہیں معتدل سیاست دان ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم چار چیزیں ہم خواتین کے لیے, میں پہلے بتاؤں, ہم نے جو خواتین کے لیے چارٹر دیا ہوا ہے, پہلے بھی تھا, ہمارے اس موجودہ امیر نے بھی اناؤنس کیا ہے. ہم نے یہ چارٹر دیا ہوا ہے کہ ہم خواتین کو وراثت میں حق انشور کرائیں گے. ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے ورک پلیس کے اندر خواتین کے لیے سازگار ماحول اور گھر کے اندر سازگار ماحول, یہ ساری جو چیز ہے ہم نے کہا کہ ہمارے چارٹر کا یہ حصہ ہوگا. خواتین تعلیم جو ہے, تعلیم خواتین کا حق ہے, اور جو ان کی معاشی امپاورمنٹ ہے وہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک اسلامی حکومت کے اندر ملے گی. اور جو ہمارا تصوری دین ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف اگر فوجداری قانون ہے تو وہ حرکت میں آئے گا, اگر سول رائٹس ان کے وائلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ سول لاز جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے. ہم اس کو انشور کرائیں گے, امپلیمنٹ کرائیں گے. ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہماری پرائیورٹی کے اندر خواتین سب سے پہلے اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین ہماری سوسائٹی کے اندر مظلوم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے جو حقوق ہم نے رکوائے ہوئے ہیں, اس وجہ سے اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ باہر کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس وجہ سے خواتین بھی لوگ ہمارے اسلام سے لوگ ان کو متنفر کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم پرویکٹیولی خواتین کے وہ حقوق جو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے ان کو انشور کرائیں. یہ ہماری ایک کمزوری ہے. لیکن ایک بات ہے نا, دیکھ میں یہ کام ایک تبلیغ اور وعظ و نصیحت سے ہوتا ہے, تو ہم تبلیغ اور وعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں. ہماری ایک اسٹرانگ وومن ونگ ہے, وہ اس پہ بات کرتی ہے, وہ اس پہ سیمینارز کرتی ہے, وہ اس پہ موبلائزیشن کرتی ہے. لیکن تبلیغ اور وعظ کے آگے اس کے لیے آپ کو حکومتی قانون وہ چاہیے. تو وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو میں ایشورنس دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی سب سے پہلے خواتین کے حوالے سے جو ان کے خلاف تشدد, خواتین کے وراثت میں حقوق, ان کی جو ورک پلیس کے اندر ہراسمنٹ ہے یا ان کی اکنامک اور سوشل امپاورمنٹ ہے, اس کے حوالے سے جماعت اسلامی سب سے زیادہ پروگریسو لاز بنائے گی انشاءاللہ. پروگریسو لاز. اور آپ تو کم عمری کی شادی کا بل نہیں پاس ہونے دیتے, تو آپ کیسے پروگریسو؟ نہیں, کم عمری کی شادی کا یہ ایک ڈبیٹ ہے, سچی بات ہے, یہ ایک ڈبیٹ ہے. اس پہ ایک رائے موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ علماء کے اسکالرز کی رائے موجود ہے, ایک فقہی رائے ہے, اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کم عمری کی شادی پہ کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ بات ریفر کی جائے. اسلامی نظریاتی کونسل اگر اس کے علماء کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی قانون کے حوالے سے اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں, تو یہ فیصلہ الٹیمیٹلی اسلامی نظریاتی کونسل کرے گی. تو اگر اسلامی نظریاتی کونسل بتاتی ہے اور اس پہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ کم عمری کی شادی پہ پابندی لگائے, تو میں سمجھتا ہوں پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے بات کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ چونکہ ایک شرعی مسئلہ ہے, تو
تو اس پہ کسی اسمبلی کے اندر ڈسکشن اور ڈیبیٹ سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے اپنا کتنے سال ہو گئے اس کو بات کرتے کرتے اور کتنی دیکھیں کمیٹیاں بنی. اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر آپ چیزیں نہیں بیچتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی دیکھیں اس کی سفارشات امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہی تو ہوگا نا. کیا سفارشات نہیں بھیجی گئی تھی؟ وہ تو پہلے میں نے کہا تھا نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس تو آپ چیزیں ریفر ہی نہیں کرتے ہیں, ان کے سفارشات کو آپ درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے ہیں, تو آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ بات بھیجی. نہیں, پختونخوا کی تو چیزیں گئی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس. اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے بھیجی نہیں ہے ایسے ویسے آپ کے علم کے اندر میں اضافہ کروں کہ یہ بات اوورٹلی اس کے حوالے سے کوئی قانون بنا تو نہیں ہے, لیکن یہ دیگر لاس کے اندر کورڈ ہے. لیکن ایج کا فرق ہے نا سر. نہیں ایج کا نہیں ایج کا سندھ جو ہے صوبہ سندھ بھی تو اسلام ہی ہے نا. نہیں سر صرف یہ الاؤ می کہ میں ایک سوال کروں. صوبہ سندھ جو ہے وہ بھی اسی اسلامی ملک کا ایک صوبہ ہے. صوبہ سندھ کے اندر تو یہ قانون بھی ہے کہ آپ 18 سال کے بعد بھی اسلام قبول کریں گے تو آپ کو تانے کے اندر انٹروگیٹ کیا جائے کہ بھائی آپ کو کسی نے تو بالجبر اسلام میں کنورٹ نہیں کیا. یہ آپ غلط طریقے سے یہ ایکسپلینیشن آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ ذرا سندھ میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ بچیوں کو اٹھا کے کیسے جبری طور پر ان کا مذہب چینج کرایا جا رہا ہے. یہ آپ کی رائے ہے نا, میں آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ جبری طور پہ کسی کو مذہب تبدیل کرواتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. تو وہی تو انہوں نے کیا. نہیں لیکن اگر آپ ایسا قانون بناتے ہیں کہ اس قانون کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کو انٹروگیٹ کیا جائے گا, اس قانون کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ میل فیمیل جو بھی اسلام قبول کرے ان کو تانے کے اندر انٹروگیٹ کیا جائے گا, اور جس طریقے سے ان کو اس بات پہ پھر مجبور کیا جاتا ہے, ایک تو وہ جبر ہے لیکن ایک حکومتی جبر ہے کہ اس سے یہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دلوائے کہ یہ جو اسلام ہے یہ مجھے بائی فورس میں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہ کریں عنایت صاحب. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور آپ کی جو اسٹڈی ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن یہ آپ ایک قانون کا بہت ہی نیگیٹو. فرزانہ بی بی سر حقائق کچھ اور ہیں. لیکن میں بتاؤں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لائکراہ دین کے تحت کسی کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. ایسا ہو رہا ہے. ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے سر. دیکھیں یہ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. تو پھر اسی غلط کو صحیح کرنے کے لیے تو قانون کا ڈنڈا ہے. لیکن اس کے اندر جو مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے. نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو بیرونی این جی اوز ہے نا, مجھے آپ کا وہ جملہ یاد ہے جب آپ وزیر صحت تھے اور میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آئی. کیا ہوا تھا, کوئی ایشو ہوا تھا اور میں انٹرویو کرنے کے لیے آئی اور انہی دنوں ویمن یونیورسٹی کی بھی بات چل رہی تھی. تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں سیگریگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر جب میں نکل آئی تو آپ نے ہمارے کولیگ سے کہا کہ ان کی سوچ بہت این جی او والی ہے. یہ کیا مطلب ہے آپ کا این جی او والی سوچ؟ شاید آپ کے کولیگ نے اس وقت میں نے کیا کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اس کو ابھی بھی آپ بار این جی او کہہ رہے ہیں. نہیں میں این جی او کی بات نہیں کر, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے ہمارا خود نہیں تو آپ نے کہا نہیں الخدمت بھی ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بیرونی فنڈنگ پہ چلنے والے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, سو کالڈ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہے, وہ کچھ ایسی چیزیں بھی ڈالتے ہیں, وہ کچھ ایسی چیزیں بھی ریز کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر اپنی مرضی کی قانون سازی کرنے کے لیے رفتہ ایسی لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں, ایسے فگرز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں آپ چیزوں کو مکس نہ کریں. نہیں عورتوں پر آپ نے کہا کہ بیرونی فنڈنگ, تو بیرونی فنڈنگ تو آپ بھی لیتے ہیں. اسلامی ممالک سے کیا آپ فنڈ نہیں لیتے؟ آپ بالکل نہیں لیتے. مذہبی جماعتیں اسلامی ممالک سے فنڈز نہیں لیتے. ہم بلکہ ہم ٹرانسفر نہیں ہو سکتے, ہمیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اچھا تو آپ کا ڈونرز کون ہے؟ آپ کے ڈونرز ہمارے اپنے ارکان کارکنان ہیں. نہیں تو وہ ارکان اور کارکنان کہاں ہیں؟ پاکستان میں. آپ صرف پاکستان کی ڈونیشنز لیتے ہو؟ ہمارے ہاں جو لیگلی دیکھیں ہمارے ہاں ایک دو چینلز ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے جو فنڈز آتے ہیں
الخدمت فاؤنڈیشن کے فنڈز پوری دنیا سے آتے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ اس میں کولابریشن ہوتی ہے, کیونکہ وہ پیور چیریٹی ہے, وہ چیریٹی لاس کے اندر رجسٹر ہے. جو جماعت اسلامی کی تنظیم رن کرنے کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کسی بیرونی, میں جماعت اسلامی کی تنظیم رن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نے کہا فارن فنڈنگ, تو فارن فنڈنگ میں تو سب آ جاتا ہے نا سر. دیکھیں میں ہم یہ جو ایلیگیشن ہے نا, ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں نا. دیکھیں آپ ٹھیک ہے, آپ جب لوگ آپ کو سن رہے ہیں, لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب تیسری دفعہ اسمبلی میں آپ مطلب 3 دفعہ آپ اسمبلی کے ممبر رہے ہیں اور ہم آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم نے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ جا کے ہمارے مقدمے لڑیے, اور آپ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ این جی اوز اس طرح. میں اپنے حق کی بات کرتی ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری حکومت آئے گی تو خواتین جو ہے اس کو گھروں کے اندر بند کر دیا جائے گا. نہیں میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھ رہی. اسلامی فلاحی ریاست یہ نہیں ہے, آپ کو کسی یہ غلط. لیکن آپ کی حکومت میں مسئلے تو ہوئے تھے نا, وہ میں نے بھی برداشت کیے, سارے لوگ. آپ کو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہماری حکومت میں, کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہماری حکومت میں. تو آپ نے آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ بل بورڈز کے اوپر چہرے کالے, مجھے وہ یاد ہے سر, بل بورڈز کے اوپر چہرے کالے کیے گئے, اور وہ غلط تھا. لیکن یہ دیکھیں بل بورڈز کا بھی ایک ضابطہ تو ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایک میونسپلٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ پختون اور اسلامی معاشرے کے اندر اس کے لیے ضابطہ طے کرے کہ وہ ضابطہ کیا ہو, ٹھیک ہے. تو جو ایڈورٹائزمنٹ کی پالیسی ہے وہ جب غلط ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ وہ درست نہیں تھا, انڈیویجول کی طرف سے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کی وہ جس نے بھی کیا تھا غلط کیا, ذیلی تنظیم نے کیا تھا سر, وہ جس نے بھی کیا تھا غلط کیا تھا. ہماری ذیلی تنظیم مجھے نہیں ہے کہ اس نے کیا تھا, جس نے بھی کیا تھا غلط کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, میونسپلٹی کی ذمہ داری ہے, لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ کی پالیسی اور کوڈ جو ہے وہ ضابطہ دے دے, اور اسی ضابطے کے مطابق جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ, اور اس ضابطے میں خواتین کا چہرہ ہونا چاہیے. نہیں, اس ضابطے کے اندر کو دیکھیں, اگر وہ ضابطے کے اندر خواتین کا چہرہ ہو تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب فرزانہ بیٹھے گی, پروگرام کرے گی, تو فرزانہ کا چہرہ تو ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل. مطلب ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم عورت کو شناخت نہیں دے رہے نا. دیکھیں یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں اصل میں. دیکھیں جب ہم سر یہی بنیادی چیز ہے, یہ ترجیحات نہیں سر یہی بنیادی چیز ہے. یہ دیکھیں میں اگر آپ کی ترجیح نہیں ہے سر, نہیں, آپ کی اگر یہ ترجیح نہیں ہے کہ آدھی آبادی شناخت کے بغیر ہو. آپ نے مجھے پورا نہیں سنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلامی فلاحی ریاست بنے گی تو اسلامی فلاحی ریاست کے لیے یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ پابندی جو لگانا جو ہے اس کو اپنا ترجیح قرار دے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ترجیح جو ہے ہمارا انصاف ہے, عدل ہے, عدل کے مطابق حکومت ہے, لوگوں کو تعلیم دلانا ہے, جرائم کا خاتمہ ہے. ترجیح وہ ہے, ترجیح یہ نہیں ہے, یہ پروئی چیزیں ہے, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. یعنی یہ آپ کی عورت کی شناخت کی بات بالکل آپ نے درست کی ہے. یعنی اگر یہ آپ کا پرسیپشن ہو کہ اسلامی حکومت آئے گی اور ہماری حکومت آئے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خواتین کی جو ہے شناخت اس کو ختم کر دیا جائے. ہماری ترجیحات یہ ہے کہ عدل اس سوسائٹی کے اندر عدل آ جائے. ہماری ترجیحات یہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ درست ہو, پولیس کا نظام درست ہو. ہماری ترجیحات ہے. میں آہستہ آہستہ آپ کو اسی پوائنٹ پر لے کے آ رہی ہوں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. جے یو آئی, جماعت اسلامی, مذہبی جماعتیں, آپ ان کا دیکھ لیں کہ ان کا ووٹ بینک کیوں ریڈیوس ہو رہا ہے, کیوں لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, کیوں لوگ ایسی جماعتوں پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو کہ چونکہ ان کی جو موبلائزیشن تھی تھرو سوشل میڈیا, آج جو لوگ پسند کر رہے ہیں اس کے تھرو, تو وہ چونکہ زیادہ تھے اس لیے وہ لے گئے. پھر آپ نے کہا چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس میں بھی حصہ ہے, وہ بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو اور پارٹیوں کو بھی ان کا سامنا ہے نا. نون لیگ کو کتنا زیادہ رد کیا گیا, اس کے اوپر مقدمے بنائے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا, ساری دنیا جانتی ہے. لیکن پھر بھی وہ دوبارہ اٹھ کے آ جاتے ہیں. کیوں مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں؟ میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو پاکستان کا موجودہ الیکٹرل سسٹم ہے یہ غریب کے لیے ہے نہیں ہے, مالدار کے لیے سسٹم ہے. اس میں بڑے بڑے پیسے رکھنے والے لوگ جو ہے مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, وہ ایسے لوگوں کو میدان میں اتارتے ہیں کہ جو پیسے کے بل بوتے پہ پورا الیکشن کمپین اپنا چلاتے ہیں.
میں نے کہا کہ پاکستان کا جو موجودہ انتخابی نظام ہے وہ انتہائی فلاڈ ہے. اس میں پارٹی کو ووٹ نہیں ملتے ہیں, پارٹی کو ووٹ ملتے اس میں انڈیویجولس کو بھی ملتے ہیں, اس میں الیکٹیبلس کو بھی ملتے ہیں, اور اس میں پیسوں کی بنیاد پہ پارٹیاں کیمپینس چلاتی ہیں. تو اس لیے آپ کا جو موجودہ ایک نظام ہے ایک تو وہ فلاڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں, میں دوسری مذہبی جماعتوں کی بات تو نہیں کر سکتا, لیکن میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو پرسیپشن بنا ہے, جس طرح آپ کے ذہن میں ایک پرسیپشن بنا ہے کہ ہم اینٹی وومن ہے, ہم اپنی اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے. سچی بات ہے, ہم یہ پراپرلی اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر سکے. دیکھیں, ہم اپنی پرسیپشن کو درست نہیں کر سکے. ہم خواتین کو, نوجوانوں کو اپنا جو اصل چہرہ ہے وہ نہیں دکھا سکے. ہم اس کے لیے مارکیٹنگ نہیں کر سکے, اس کے لیے برانڈنگ نہیں کر سکے, اس کی پراپر پیکیجنگ نہیں کر سکے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ایز اے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ انتخابی نظام ہے اس کی اصلاح ہو, کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی ہو, آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 62 اور 63 اس آئین کی حیثیت نہیں ہے. یہ جو 2 دفعات ہے یہ آئین کی حیثیت نہیں ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر وہ بندہ بن سکے گا جس کو اسلام کے 24 گھنٹے کے حوالے سے ان کو علم, ان کے ساتھ علم ہو. وہ بن سکے گا جو دیانتدار ہو, وہ بن سکے گا جو گناہ کبیرہ نہیں کرتا, وہ بن سکے گا جو اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے, وہ بن سکے گا جس کے اوپر کوئی کرمنل کوئی عدالت کے اندر کنوکٹ نہیں ہو. کہاں سے لائیں گے آپ؟ دیکھیں, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو جو چیزیں ڈاکومنٹڈ کسی کے خلاف ہے اور اسلام کے حوالے سے ان کو آپ ان سے پوچھیں, آپ ان کے کردار کو دیکھیں, آپ ان کے اوپر جو کیسز وغیرہ ہے پوری ساری چیزیں ان کو دیکھ کے اگر ان دفعات کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, یہ فرشتے نہیں ہوں گے لیکن آپ کی اسی سوسائٹی کے اندر آپ کو بہتر لوگ مل سکتے ہیں. آپ اگر ان دفعات کو امپلیمنٹ کریں گے, آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ جاتے ہیں کہ خود اسی کے خلاف پھر آپ میڈیا کے اوپر لگے رہتے ہیں. تو اس لیے پارلیمنٹس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو بھیجیں. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو پرسیپشن ہے, یعنی یہ جو آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ ہم اینٹی وومن ہیں, آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ ہم خواتین, نہیں میرے ذہن کے اندر نہیں ہے, میرے ذہن کے اندر نہیں ہے. میں تو آپ نے گفتگو کی, میں نے جواب دیا. ایک نیگیٹو, دیکھیں میں دیکھیں نیگیٹو پرسیپشن ہے, یہ نیگیٹو پرسیپشن ہے. ہمیں ہمارے سسٹم کے اندر ہم اگر اپنی پولیٹیکل کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کو مؤثر نہیں بنائیں گے اور لوگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے اس کو بہتر نہیں بنائیں گے, ان کو اپنا اصل چہرہ نہیں دکھائیں گے, اپنی پرسیپشن کو درست نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے پھر ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے. سر ایک پرسیپشن, آپ نے پرسیپشن کی بات کی, ایک تو آپ کا یہ ہے نا کہ بہت ہی ریجڈ قسم کا ان کا پرسیپشن ہمارا, لیکن یہ غلط ہے. اچھا, یہ آپ کی رائے ہے نا, ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کی رائے اس سے قطعی مختلف ہو. ایک پرسیپشن آپ کا جہادی بھی ہے, کیا آپ اس کو بھی وہ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا, ہمارا فرنٹ لائن کا مقدمہ ہے. فرنٹ لائن پاکستان پچھلے 40 سال سے جس جہادی کلچر کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوا, اس میں قاضی صاحب کا بھی تو ہاتھ ہے نا, کہ نہیں ہے؟ دیکھیے, میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت رشیا نے افغانستان کو انویڈ کیا, قبضہ کیا, اس کے خلاف افغانستان کے اندر مجاہدین کی صورت میں ریزسٹنس شروع ہوئی. اس ریزسٹنس کو اس وقت کی تمام پولیٹیکل فورسز نے سپورٹ کیا. بلکہ اس ریزسٹنس کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ آپ جس پیپلز پارٹی کو پروگریسو کہتے ہیں, اس پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ خود بے نظیر سے میں نے یہ سنا تھا حکمت یار کے حوالے سے, جب وہ پرائم منسٹر تھے اور پاکستان آئے تھے, کہ حکمت یار کو میرے والد صاحب نے گروم کیا تھا, اور یہ جو ربانی صاحب ہے, حکمت یار صاحب ہے, یہ بھٹو صاحب کے دور میں آئے, نصیر اللہ بابر نے ان کو ادھر لوگوں کو ٹریننگ دی. پیپلز پارٹی نے اس کو اس وقت تک وہ اون کرتا رہے کہ جب تک کوئی لائبلٹی نہیں تھی اور افغانستان کے اندر, لیکن جب وہ لائبلٹی بن گئے تو اب ڈس اون کرتے ہیں. یہ اس وقت ریاست کی پالیسی تھی, اس وقت ریاستی کی حکومت کی پالیسی تھی. ہم نے اس کو اس وقت تک اون کیا کہ جب رشیا کے فوجی افغانستان کی سرزمین پہ موجود تھے تو ہم نے کہا کہ ان کے خلاف جو ریزسٹنس ہے, تو ہم نے کہا کہ وہ جائز ہے. ہاں, وہ جائز ہے, اس کا ساتھ دینا چاہیے, پاکستانی حکومت کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے, بین الاقوامی برادری کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن جب رشین فوجیں نکلی
تو ہماری پارٹی نے صاف افغان مجاہدین سے کہا کہ یہ اب مسلمانوں کے اپنے درمیان کی جنگ ہے، اس میں نہیں ہے. دوسری جب 9/11 ہوا اور 9/11 کے اندر یہاں امریکہ آیا، امریکہ نے افغانستان کو انویڈ کیا، تو اس جنگ اس انویژن اس وقت مقبوضہ افغانستان تھا، تو ہم نے اس میں جو مجاہدین تھے، طالبان تھے، وہ ریزسٹنس کر رہے تھے فورن فورسز کے اگینسٹ، ہم نے اس کو سپورٹ کیا. ہم تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو قوم پرست بھائی ہیں نا، وہ اس وقت رشیا نے کی تھی، وہ قابض تھا، غاصب تھا، تو یہ اس کے ساتھ کڑے رہے. دوسری مرتبہ جب امریکہ نے انویژن کی تو ہمارے یہ دوست امریکہ کے ساتھ کڑے رہے اور ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کڑے رہے. لیکن جو ہی وہاں سے بیرونی فورسز نکل گئی، ہم نے کہا بھائی بس ہم اس کے آپ نے کیا اس سارے معاملے کو میں کنیکشن یہ ہے کہ آپ نے کیا. دیکھیں میں یہ تو وہ جو ایک جہادی ٹھپا آپ کے اوپر لگا ہوا ہے تو وہ ٹھیک لگا ہوا ہے، وہ غلط ہے. میں نے آپ سے کہا نا، ایز اے پولیٹیکل پارٹی افغانستان کے اندر جو ریزسٹنس ہو رہی تھی، ہم نے اس ریزسٹنس کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، ہم نے فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا، ہم نے ملیٹریلی سپورٹ نہیں کیا، ہم نے پولیٹیکلی ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کے گلی اور کوچوں کے اندر کہا کہ یہ جو رشین انویژن ہے یہ غلط ہے، یہ جو امریکن انویژن ہے یہ غلط ہے، یہ قبضہ ہے. ہم نے اس کو، ہم نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایک خارجہ پالیسی کے اوپر اپنا موقف دیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. افغانستان ایک ایسی ہڈی ہے جسے ہم اب نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ریاست بھی بہت ساری چیزوں میں کہتی ہے کہ جی یہ ہوا تو وہ ہوا تو یہ کیا تو وہ کیا، جیسے آپ نے مجھے اتنی لمبی کہانی سنا دی. نیٹ شیل یہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے افغانستان پہ روس پہ قبضہ نہیں کیا تھا؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا خیال کیا تھا. میں تو اس وقت جرنلسٹ ہوں اور میرا سوال ہے، میرا وہ سوال میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا کہ 2013 میں بھی جب میں سوال لے کر ایک عام آدمی کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہ کہا، بلکہ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا کہ تم جاؤ اور لوگوں سے پوچھو کیونکہ اسکرین پر تم بیٹھتی ہو. آج میں پھر اسی فرنٹ لائن پاکستان کا مقدمہ آپ کے سامنے لڑ رہی ہوں کہ وہ جسے آپ نے مجاہد بنایا تھا، جس کے کندھے پر آپ نے بندوق رکھی تھی، آج وہ دہشت گرد بن گیا ہے. آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا نہیں مجھے ادھر ہی سے جملہ آپ کا اٹھانے دے. آپ نے کہا، ہم نے کہا کہ چلو 9/11 ختم ہو گیا، وہ چلے گئے، یہ چلے گئے، فلان ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا، بس ہم اب نہیں ہیں. ارے آپ پھر وہ جو آپ نے چھوڑ دیا اس کو آپ کون سمیٹے گا؟ آپ چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں نا، آپ چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں. کیسے مکس اپ کرے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں نے یہاں تک یہ چیز چھوڑ دی. نہیں میں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، آپ کے جملے تھے کہ ہم نے کہا کہ نہیں اس کے بعد نہیں. آپ چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو، آپ دیکھیں آپ کا مقدمہ ہی پوری ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ سے کہا رشین انویژن افغانستان میں ہوئی، ایک فورن آکوپیشن فورس تھی، ہم نے اس کی مخالفت کی. ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک. اور ہم نے کہا اور مجاہدین گئے، ہاں مجاہدین وہاں لوکل لوگوں نے ریزسٹنس کی. سر بہت کچھ ہوا. اچھا آگے لوکل لوگوں نے وہ لوکل لوگ ریزسٹنس نہ کرتے نا تو پاکستان سے جاتے ہوئے لوگوں کے طریقے سے آپ کو سن ہی نہیں کرتے. کنٹینر تو 9/11 ہوا، کنٹینر تو دل سے بھر بھر کے گئے. آج بھی ان کی ہوائیں روتی پھر رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے. تو پاکستانی ریاست نے کر دیا نا. آپ پاکستانی ریاست سے پھر یہ سوال کرے، یا آپ آرمی چیف سے کرے، یا آپ کے پاکستان کے حکومت کے وزیر اعظم سے کرے، صدر سے کرے، اس وقت کے جو حکومت کے اندر لوگ تھے ان سے کرے. میں تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ افغانستان کے اوپر انویژن ہوا تھا، میں تو یہ کہتا ہوں غلط تھا. سر آپ کی ہسٹری میں نکال کے بیٹھی ہوں، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے جو کچھ کیا وہ اس فکری سوچ کے بالکل خلاف تھا جس کی بنیاد 83 سال پہلے رکھی گئی تھی. اور یہ میں آپ کی مجلس عاملہ کے یہ پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں ذرا ریورس آنا چاہیے، ہمیں اسی سوچ کو آگے لے کے جانا چاہیے، تب ہی ہم عوام میں مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام اس سوچ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی. میں نے آپ کو فیکٹ چیک جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں نے آپ کے ساتھ فیکٹ چیک رکھ دیا ہے کہ افغانستان کے جہاد کے دوران بھی جماعت اسلامی نے آفیشلی اپنے لوگوں کو الاؤ نہیں کیا تھا. آپ کو آپ اس وقت جماعت اسلامی کے کسی مجلس کی کوئی تحریری نہیں، کوئی تحریری وہ نہیں دکھا سکتے. جماعت اسلامی نے اس کو پولیٹیکلی، جماعت اسلامی نے اس کو پولیٹیکلی اور مورلی افغانستان کے اندر جو ریزسٹنس تھی رشیا کے خلاف اس کو سپورٹ کیا.
لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے تو پی ٹی آئی نہیں جیتی نا. آپ خواتین کا دیکھ لیں، آپ نوجوان کو دیکھ لیں، وہ تو کسی اور کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا، تو نوجوان تو آپ لوگوں سے چلا گیا. اصل دیکھیے پی ٹی آئی کا جو فینومینا ہے نا، وہ تھوڑا اس الیکشن کے اندر ڈفرینٹ تھا. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی نے بڑا افیکٹو استعمال کیا ہے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا، اور لوگوں تک اپنی بات پہنچائی ہے، نوجوانوں اور خواتین کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی فالوئنگ تھی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی، سچی بات یہ ہے. اور آپ وہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی ہاں انپریسیڈنٹڈ تھی. اور اس میں جو ان کی پولیٹیکل پرزیکیوشن جس طریقے سے ریاست اور ریاستی ادارے کر رہے تھے، تو لوگوں کے اندر ایک ارتعاش بھی تھا اور لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن بھی تھا. اس وجہ سے میرا اندازہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنی بھی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ساری پی ٹی آئی نے جیتی ہے، ساری جیتی ہے. اور یہ ان کو دی گئی ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے. میں آگے بتاؤں میری معلومات کے مطابق پنجاب میں قومی اسمبلی کی 27 سیٹیں جو ہے مسلم لیگ نون جیتی ہے. اور میں اس کو کنفرم کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے. ساری قومی اسمبلی کی سیٹیں جو تھی وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی تھی، یہ ایم کیو ایم کو دی گئی ہے. جماعت اسلامی نے کچھ 6-7 جو ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ادھر جیتی ہے، لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی. نہیں چلو وہ تو آپ نے کراچی کا جو بتایا نا، اس میں تو پہلے بھی کسی اور کو دی جاتی تھی. پنجاب کا بھی میں بتا رہا ہوں، پنجاب کے اندر بھی میرے علم کے پنجاب کے اندر بھی دی گئی ہے. پنجاب کے اندر بھی مسلم لیگ نون نے 27 سیٹیں جیتی. اور پختونخوا میں یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جیتے. میں میری معلومات کے مطابق یہ ایک بھی الیکشن نہیں جیتا ہے. یہ کلین سویپ کیا تھا تحریک انصاف کی اس وقت کے پک کے اندر جو پاپولیرٹی 2024 کے الیکشن میں تھی انپریسیڈنٹڈ تھی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اس بات کو مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کی جو عمران خان کے حوالے سے، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو ریاستی اداروں کی پرزیکیوشن اور ان کے پیدر پہ ان کے خلاف عدالتوں سے ضائع دلوانا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اگینسٹ چلی گئی. اور لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اور ریئیکشن میں انپریسیڈنٹڈ ووٹ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئیکشنری ووٹ تھا؟ ریئیکشنری بھی تھا، اور پی ٹی آئی کی جنون فالوئنگ بھی ہے عمران خان کی. پی ٹی آئی کی نہیں ہے، عمران خان کی ہے. یہ صرف عمران خان کی فالوئنگ، یہ صرف عمران خان کی فالوئنگ ہے. اس کو عمران خان کو پی ٹی آئی سے مائنس کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے یہاں کے لوگ اور وہ سارا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، لیکن ویسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا، کسی اور پارٹی نے کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی. تو پھر ان کو یہ سیٹیں ملی کیسے؟ ان کو سیٹیں دی گئی ہیں نا. کس نے دی؟ یار یہ جو سیٹیں دیتے ہیں، جو سیٹیں باقی الیکشنز کے اندر تقسیم کرتے ہیں جو لوگ، انہی لوگوں نے دی ہے. اچھا، یہ عنایت صاحب اس دن وزیر اعلیٰ صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو ایسا کر، میں ایسا کرتا ہوں، آپ تو تکار، وہ ان کے ہم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے تو کہہ دیا نا کہ جو ہماری ریاستی ادارے پرزیکیوشن کر رہے تھے، الیکشن کو انجینئر کر رہے تھے، اس کا ریئیکشن آیا اور وہ اتنا بہت زیادہ ووٹ دیا گیا کہ اس کو مینیج نہیں کیا جا سکا. لیکن بعض جگہوں کے اندر سول ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ سپورٹ کیا، ریاستی اداروں کے ساتھ سپورٹ کیا. میں تو کہہ رہا ہوں برملا کہ اس میں جو ہماری ریاستی ادارے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انوالو ہے، ہمارے سول بیوروکریسی کے اندر لوگ جو ہے وہ انوالو ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے جہاں پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی تھی وہ ان کو دے دیے. یہ تو میں بالکل کہہ رہا ہوں، اس میں ادھر ادھر کی تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے بالکل. اور میں نے آپ سے کہا کہ جو انجینئر کرتے ہیں وہ انہوں نے انجینئر کیا ہے نا. اور پتہ نہیں یہ انجینئرنگ کب تک چلے گی. یہ کب تک چلے گی. ٹھیک ہے، میرا خیال میں اسی نوٹ پر ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ پتہ نہیں کب تک چلے گی. اس کے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال میں یہ تب تک چلے گی جب تک سیاسی جماعتیں اس انجینئرنگ کا ساتھ دیتی رہیں گی. عنایت صاحب آپ کا بہت شکریہ، سننے والوں کا بھی بہت شکریہ. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.